ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت الہی کا دائرہ وسیع کرنے کا عزم فرمایا تو عرب و عجم کے بادشاہوں کی طرف 8 خطوط لکھے اور انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ جن سربراہوں کو خطوط لکھے ان میں سمامہ بن اوسال رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بھی آتا ہے۔ بلا شبہ سمامہ بن اوسال رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار زمانہ جاہلیت کے باروب عرب بادشاہوں میں ہوتا ہے، اور یہ قبیلہ بنو حنیفہ کے قابل رشک سردار تھے اور یمامہ کے ایسے ہر دل عزیز باروب سربراہ تھے کہ جس کی کبھی بھی حکم عدولی نہ ہوتی تھی۔ زمانہ جاہلیت میں سمامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط ملا تو اس نے بڑی حقارت سے دیکھا اور اس کی ستوت و نخوت نے اسے گھنونا جرم کرنے پر آمادہ کیا۔ حق بات سننے کے لیے اس کے کان بہرے ہو گئے۔ پھر اس پر یہ جنون طاری ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دے اور آپ کے مشن کو ناکام بنا دے، لیکن وہ اپنے اس منصوبے کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے مناسب موقع کی تلاش میں رہا۔ ایک دفعہ اسے موقع ملا، وہ دبے پاؤں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پیچھے سے وار کرنے ہی والا تھا، لیکن اس کے چچا نے اس کا ہاتھ روک دیا۔ اس طرح آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دشمن کے شر سے محفوظ رہے۔ سمامہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو اپنا ہاتھ روک لیا، لیکن آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو نقصان پہنچانے کے لیے کسی مناسب موقع کے تلاش میں رہا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کا محاصرہ کر کے انہیں بے دریغ قتل کر دیا۔ یہ اندھوناک خبر سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ سمامہ جہاں کہیں بھی ملے اسے قتل کر دیا جائے۔ اس دل خراش واقعے کو گزرے ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ سمامہ بن اوسال کے دل میں آیا کہ بیت اللہ کی زیارت کی جائے، اس لیے وہ یمامہ سے سوئے مکہ معظمہ روانہ ہوا۔ اس کی دلی تمنا تھی کہ طواف کعبہ کر کے اور بیت اللہ میں رکھے گئے بتوں کے نام پر جانور ذبح کرے۔ جناب سمامہ مدینہ منورہ کے قریب ابھی راستے ہی میں تھے کہ ان کے ساتھ اچانک ایک ایسا حادثہ پیش آیا جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ ہوا یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ترتیب دیا ہوا مجاہدین اسلام کا ایک گروپ مدینہ منورہ کی نگرانی پر مامور تھا۔ مجاہدین کا یہ گروپ گشت کر رہا تھا کہ انہوں نے راستے میں جاتے ہوئے سمامہ بن اوسال رضی اللہ تعالی عنہ کو گرفتار کر لیا، لیکن انہیں معلوم نہ تھا کہ یہ کون ہے۔ وہ انہیں پکڑ کر مدینہ لے آئے اور مسجد نبوی کے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ مجاہدین نے سوچا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیدی کو دیکھ لیں اور اس کے متعلق جو حکم فرمائیں گے اس کی تعمیل کی جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد نبوی میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ سمامہ بن اوسال رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کے ایک ستون کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر آپ نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ تم نے کس کو گرفتار کیا ہے؟ سب نے کہا، یا رسول اللہ ہم تو علم نہیں رکھتے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ تو سمامہ بن اوسال ہے، اب اس کے ساتھ حسن و سلوک سے پیش آنا۔ گھر میں جو کھانا ہے وہ سمامہ بن اوسال کے لیے بھیج دیا جائے۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ میری اونٹنی کا دودھ صبح و شام اسے پلایا جائے۔ آپ کے حکم کی فوراً تعمیل کی گئی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمامہ بن اوسال کی طرف متوجہ ہوئے تاکہ اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دیں۔ آپ نے بڑے ہی اچھے انداز میں دریافت کیا، سمامہ کیا رائے ہے؟ انہوں نے جواب دیا، بہتر ہے آپ مجھے قتل کر دیں تو یقیناً آپ ایک ایسے شخص کو قتل کریں گے جس نے آپ کے صحابہ کا خون بہایا۔ اگر معاف فرما دیں تو ایک قدر دان پر مہربانی ہوگی، اور اگر مال چاہیں تو جس قدر فرمائیں مال آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے اور انہیں 2 دن تک اسی حالت میں رہنے دیا، لیکن کھانا پانی اور دودھ باقاعدگی سے انہیں ملتا رہا۔ پھر آپ نے دریافت فرمایا، سمامہ کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا، بات تو وہی ہے جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ اگر آپ معاف فرما دیں گے تو ایک قدر دان پر مہربانی ہوگی، اگر آپ مجھے قتل کر دیں گے تو ایک ایسے شخص کو قتل کریں گے جس نے آپ کے ساتھیوں کا خون بہایا ہے، اور اگر مال چاہیں تو آپ کی منشا کے مطابق مال آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب بھی اسے اسی حالت میں رہنے دیا اور تیسرے دن تشریف لائے اور دریافت فرمایا، سمامہ اب تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا، میری رائے تو وہی ہے جو میں نے پہلے عرض کر چکا ہوں۔ اگر آپ معاف فرما دیں تو ایک قدر دان پر مہربانی کریں گے، اور اگر آپ قتل کریں گے تو ایک ایسے شخص کو قتل کریں گے جس کی گردن پر خون ہے، اور اگر مال چاہیں تو آپ کی منشا کے مطابق مال دے دیا جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ اسے آزاد کر دو۔ جب سمامہ آزاد ہونے کے بعد مسجد نبوی سے نکل کر ایک طرف چل دیے، مدینہ منورہ کی ایک جانب بقیع کے نزدیک ایک نخلستان تھا، وہاں ایک مقام پر پانی جمع تھا۔ اپنی اونٹنی وہاں بٹھا کر خوب اچھی طرح غسل کیا اور واپس مسجد نبوی میں آ کر سب لوگوں کے سامنے با آواز بلند کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسول۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ بعد ازاں محبت برے انداز میں یوں گویا ہوئے، میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم اسلام قبول کرنے سے پہلے روئے زمین پر مجھے آپ کے چہرے سے زیادہ کوئی چہرہ برا نہ لگتا تھا، لیکن آج میرے لیے کائنات میں تمام چہروں سے محبوب ترین چہرہ آپ ہی کا ہے۔ اللہ کی قسم آج سے پہلے آپ کا یہ شہر دنیا کے تمام شہروں سے زیادہ برا معلوم ہوتا تھا، اور آج یہ مجھے تمام شہروں سے زیادہ محبوب دکھائی دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد درد بھرے لہجے میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے انتہائی افسوس ہے کہ میں نے آپ کے صحابہ کا بے دریغ خون بہایا، بھلا میرے اس جرم کا کوئی مداوع کیسے ہوگا؟ یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سمامہ آپ گھبرائیے نہیں، اسلام پہلے سب گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور آپ نے اس خیر و برکت کی بشارت دی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام قبول کرنے کی بدولت اس کے نصیب میں لکھ دی۔ یہ سن کر جناب سمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا اور یوں کہنے لگے، اللہ کی قسم میں نے اپنے زمانے جاہلیت میں جس قدر مسلمانوں کو قتل کیا ہے، اس سے دگنا زیادہ مشرکین کو تہ تیغ کروں گا۔ اب میری جان، میری تلوار اور جو کچھ میرے پاس ہے، سب کچھ آپ کی اور آپ کے دین کی خدمت کے لیے وقف کروں گا۔